السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر کرتے ہیں آیت نمبر 144 سے۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ انہیں بالآخر خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے، کیونکہ وہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا تھا۔ تو جب مدینہ آ کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اللہ کے حکم کی پیروی میں اس حکم پر عمل شروع کر دیا گیا، لیکن آپ کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ اصل قبلے کی طرف، اور جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اس کی طرف آپ کا رخ پھیر دیا جائے۔ آپ اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے۔ کس بات کا انتظار؟ کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، اور اس حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے۔ آسمان کی طرف کیوں دیکھتے؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام آسمان ہی کی طرف سے وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو یہاں آسمان کی طرف دیکھنے سے مراد جبریل کی آمد کا انتظار، وحی کا انتظار تھا، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے، اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ اگرچہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک روز تبدیلی ہوگی، لیکن آپ نے خود سے فیصلہ نہیں کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے۔ غور و فکر کے لیے دیکھنا ہو، یا دعا کی قبولیت کے انتظار میں دیکھنا ہو، یا اللہ سے محبت کے ایک اظہار کے طور پر اوپر کو دیکھنا ہو، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تصور آتا ہے تو فوراً بلندی کی طرف یا اوپر کی طرف یا آسمان کی طرف دھیان جاتا ہے۔ لیکن نماز کے اندر آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بے ادبی ہے۔ نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر، نگاہیں جھکی بھی ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ امام کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، یعنی سامنے۔ اس سے آگے اوپر یا دائیں یا بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں۔ نماز میں کچھ پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو جائے نماز کے اندر کچھ لکھا ہوا نظر آ گیا تو آپ اس کو پڑھنے لگیں، یا پھر سامنے وال پہ کچھ نظر آ رہا ہے تو اسے پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر جائے نماز پہ کوئی نقش و نگار بنے ہوئے تو ان کے اوپر غور و فکر شروع کر دیں۔ اس لیے پریفریبل کیا ہے کہ جائے نماز جو ہے وہ سادہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پردہ لٹکا دیا گیا، آپ نماز ادا کرنے لگے تو آپ کا دھیان اس میں چلا گیا، تو آپ نے نماز کے بعد اس کو اتروا دیا کہ اس نے مجھے مشغول کر لیا تھا۔ تو نماز ایسی جگہ پڑھیے کہ جہاں ڈسٹریکشن نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں کہ آپ کیوں بول رہے تھے، میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اگرچہ ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن خود ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے کہ جہاں زیادہ یکسوئی کے ساتھ آپ عبادت کر سکیں اور پورے کا پورا دھیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو۔ پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس البتہ ہم ضرور ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس پر تو راضی ہو جائے گا، یعنی جو تیرا پسندیدہ ہے۔ You will be pleased، حکم آنے والا ہے، اور پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لو اپنے چہرے کو۔ ولی کیا ہے؟ واحد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کی طرف وحی آئی، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وجہ سے ایک تو مراد چہرہ ہوتا ہے، لیکن صرف چہرہ نہیں بلکہ پورا جسم بھی اس سے مراد ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کھڑے کسی اور طرف ہوں اور صرف منہ موڑ کے قبلے کی طرف نماز ادا کریں، آپ کو پورا جسم ادھر پھیرنا ہوگا۔ لیکن چہرے کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ چہرہ پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے۔ چہرہ انسان کا خود بخود ہی ادھر پھر جاتا ہے جدھر انسان کا جسم مڑتا ہے، قدم اٹھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا شطر المسجد الحرام، شطر کہتے ہیں جہت کو، سمت کو، جانب کو، کیونکہ یہ بات انتہائی مشکل ہے کہ انسان 100% بالکل قبلے کی طرف رخ کرے۔
تو اس کے لیے کیا ہے کہ جس طرف قبلہ ہے اگر اس طرف انسان منہ کر لیتا ہے اور تھوڑا سا اینگل رائٹ یا لیفٹ چلا بھی جائے تو حرج نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ شطر. اور شطر کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کے آدھے حصے کو، یعنی جیسے ایک سرکل ہے تو اس کا آدھا جو طرف بنتی ہے وہ شطر ہو جاتی، یعنی اس میں ایک وسعت کا مفہوم پایا جاتا ہے. یعنی کعبہ اور اس کے ارد گرد کی جو مسجد ہے وہ ساری کس میں آ جاتی ہے؟ شطر میں. لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر کھڑا ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مسجد کے کسی بھی رخ کی طرف منہ کر لے، وہ نہیں کر سکتا. اسے کیا کرنا ہے؟ قبلے ہی کی طرف، کعبہ ہی کی طرف منہ کرے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو. تم سے مراد کون ہے؟ اے مسلمانوں تم سب. اب یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، پیچھے کیا تھا؟ واحد کا. پہلے اسپیسیفکلی آپ کو حکم دیا گیا کیونکہ آپ ہی کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ، اس کی جانب، اس کی طرف. خواہ تم جہاز پر ہو یا تم زمین پر ہو یا سمندر میں ہو، کسی سب مرین میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، تو کیا کرو؟ نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. وَحَيْثُمَا، حیثما سے مراد صرف اپنا گھر نہیں، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، جہاں کہیں بھی ہو. حیثما کنتم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے آپ کو اس کی سمت کی طرف کر لو. یہ ہے اصل حکم. لہذا فرض نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے. یہ نماز کے قائم کرنے کی شرائط میں سے ہے. اگر اس طرف رخ نہ کیا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی، الا یہ کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اسے قبلے کا رخ معلوم نہ ہو اور کوئی ذریعہ اور طریقہ نہ ہو کہ وہ اس کو معلوم کر سکے. ایسی صورت میں انسان پھر کسی بھی طرف رخ کر سکتا ہے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ہمیں قبلے کا علم نہیں تھا. اب اندھیری رات میں نہ تو کوئی ستارہ نظر آئے، نہ چاند، نہ ہی کوئی درخت، نہ اس کا سایہ، نہ مشرق نہ مغرب، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی جہت میں نماز پڑھ لی، یعنی پھر اس نے اپنی اپنی ڈائریکشن جو اس کو سمجھ میں آیا اس نے ادھر منہ کر لیا. جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ سے یہ بات بیان کی، آپ کو ذکر کیا کہ رات ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو اس پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وہ نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے، وہیں اللہ کی ذات ہے. یعنی تمہیں ایسی حالت میں پھر اس طرف منہ کرنے کی اجازت ہے جو بھی تم قریب سمجھو قبلے کے رخ کے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوتا ہے لیکن حالات ایسے نہیں ہوتے کہ آپ رخ کر سکیں. مثلاً یہاں سے اگر آپ مشرق کی طرف سفر کر رہے ہیں، سعودی عرب وغیرہ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، تو جہاز کا رخ جب اس طرف کو ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اب آپ جہاز میں کوئی ایسی جگہ نہیں پاتے کہ جہاں آپ کھڑے ہو کر قبلے کو فالو کر کے نماز پڑھیں، تو اس صورت میں پھر یہ آیت اپلائی ہوگی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جب اضطراری کیفیت ہو اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہ ہو. لیکن اگر کوئی بھی چوائس موجود ہے تو پھر اجازت نہیں کہ انسان قبلے کے رخ کے بغیر اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے نماز پڑھے، کیونکہ یہاں تاکیدی حکم ہے اور بار بار دہرایا گیا، جیسے کہ آئندہ کی آیات میں آپ دیکھیں گے. ہاں، نفل نماز کے لیے اتنی پابندی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ سفر میں سواری پر نفل نماز جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا ادھر ہی منہ کر کے پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن فرض نماز کے اندر لازم ہے. اب اس میں یہ کہ مثلاً ہم اپنے شہر میں ہی ٹریول کر رہے ہیں، ہم گاڑی روک سکتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں جگہ بنا سکتے ہیں، تو وہ صرف سستی کے مارے کہ اب کہاں روکیں، کیسے روکیں، ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں نماز، تو یہ ٹھیک نہیں. تو حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اسی طرف رخ کرے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
کہ آپ نے نماز ایک طرف رخ کر کے ادا کر لی اور آپ نے سمجھا کہ ادھر قبلہ ہے. بعض اوقات کسی کے گھر آپ جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ گھر والوں سے پوچھیں، آپ خود ہی اندازہ کر کے پڑھ لیتے ہیں. اب بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے، تو اس صورت میں کیا آپ نماز قضا کریں گے؟ نہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ جو ہو گیا بس ہو گیا. لیکن اگر نماز کے دوران کوئی آ کے آپ کو بتا دیتا ہے بھئی ادھر نہیں ادھر مڑ جاؤ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی نماز شروع کر چکے ہوتے کہتے بھی آپ اپنا رخ صحیح کریں، رائٹ یا لیفٹ کو مڑ جائیں، تو اس صورت میں نماز کے اندر ہی گھوم جانا چاہیے. اس میں پھر انسسٹ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قبلے کے تبدیلی کا حکم آیا تو لوگ نماز کی حالت میں تھے، اور نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ پھیر لیا. اور نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بلکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص مسجد سے نکلا اور انصار کے گروہ کے پاس سے گزرا. وہ نماز ادا کر رہے تھے اور عصر کی نماز کا وقت تھا، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. تو انہوں نے اسی وقت نماز کی حالت میں، جبکہ وہ رکوع میں تھے، کھڑے بھی نہیں تھے، رکوع میں ہی اپنا رخ پھیر لیا. اور اسی جگہ کا نام اب مسجد قبلتین ہے. آپ میں سے جو حج عمرے کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے اس مسجد کی زیارت کی ہوگی. اور اس مسجد میں 2 محراب ہیں، ایک بیت المقدس کی طرف ہے اور ایک خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو آپ دیکھیے کہ کیسا اتباع تھا. ممن ينقلب على عقبیہ. آج ذرا گھر جا کے پریکٹس کر کے دیکھیے کہ رکوع کی حالت میں اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ رخ بدل لیجئے تو پھر انتظار نہ کیجئے اچھا ذرا میں کھڑا ہو جاؤں تو پھر پلٹوں، تو اس وقت آپ کو ایڑیوں پر ہی گھومنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہوا، مسجد قباء جو مدینہ کے تھوڑا باہر کی طرف ہے، ایک دن پہلے حکم آ چکا تھا، جب تک ایک شخص وہاں پہنچا تو فجر کی نماز کا وقت تھا. تو فجر کی نماز میں اس نے جا کے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کل یہ آیت اتری ہے اور قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے. تو انہوں نے بھی نماز کے اندر اپنا رخ تبدیل کر لیا. تو یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان کہ جس وقت انہیں کوئی حکم پتہ چل جاتا تو وہ فوراً عمل کر لیا کرتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے، دیر نہیں کرتے تھے. اور اسی کا نام اتباع ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ آیت 143 میں آتا ہے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا پیروکار کون ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرتا ہے. یہ جو ینقلب ہے نا، یہ پلٹنے کو کہتے ہیں، اور عقبہ ایڑی کو کہتے ہیں، یعنی جو پلٹ جاتا ہے. اور پلٹنے کے لیے عربی میں لفظ رجع بھی آتا ہے، اسی سے لفظ رجعت پسند نکلا ہے. رجعت پسند کس کو کہتے ہیں؟ بیکورڈ کس کو کہتے ہیں؟ فلاں شخص بیکورڈ ہے. آج کے دور میں بیکورڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو دین پر عمل کرے. حالانکہ یہاں پر بیکورڈ کس کو کہا گیا ہے؟ جو رسول کا اتباع نہ کرے. رسول کا اتباع کرنے والا ایک طرف ہے اور دوسری طرف وہ ہے جو پیچھے مڑ گیا، اس نے نہیں اتباع کیا، فالو نہیں کیا. کیونکہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے فٹ سٹیپس پر چلنا. وہ رسول کے فٹ سٹیپ پر نہیں چلا بلکہ اس نے اپنا رخ بدل لیا. اس نے رسول کے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ پچھلی طرف ہی رخ رکھا. تو بات یہ ہے کہ اسلام روشنی لایا ہے، اور اسلام سے پہلے کیا تھی؟ جہالت تھی. تو اس جہالت پر قائم رہنے والے دراصل بیکورڈ ہوتے ہیں. دین پر عمل کرنے والے بیکورڈ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف ہوتا ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، قبلے کی طرف رخ کر ہی نہیں سکتا، یا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے؟ پھر جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے. لیکن عام حالات میں کیا حکم ہے؟ جہاں کہیں تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو اسی کی سمت کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، مراد یہود و نصارہ ہیں، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک وہ یعنی وہ حکم حق ہے، سچ ہے، ثابت ہے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. یعنی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے قبلہ تبدیل نہیں کیا
اور کعبہ کی طرف رخ کرنا غلط نہ تھا، انہیں پیغمبر علیہ السلام کی نشانیوں کے بارے میں معلوم تھا پہلے سے ہی، اور ان نشانیوں میں یہ نشانی بھی تھی کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، وہ سب جانتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل۔ غفلت کس کو کہتے؟ کیا لکھایا تھا میں نے؟ غفلت کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک ہے بھولنا اور دوسرا ہے کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا اور اصل چیز کو بھول جانا۔ تو اللہ غافل نہیں، یعنی نہ تو وہ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ کسی ایسی چیز میں مشغول ہے کہ وہ بھول جائے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے ذرا بچوں کے گھر میں آپ دیکھیں، ہم ان کو کوئی کام دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود ہی بھول جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں کس سے؟ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، یا جس کسی کو بھی ہم نے کوئی کام اسائن کیا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم کر رہے ہو، یعنی اسے سب پتا ہے کہ کون قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون کوشش کرتا ہے، کون مجبور ہے، کس کو علم نہیں، کس کے ساتھ کیا حالات ہیں، کس کے دل میں کیا جذبہ ہے، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون نہیں کرتا، ان سب باتوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بخوبی علم ہے۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، اتیتا، تم لاؤ، الذین، ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ کے پاس لاؤ، بکل آیت، ہر نشانی، ہر دلیل، ما تبعوا قبلتک، وہ نہیں پیروی کریں گے تمہارے قبلے کی۔ کیوں؟ ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے کہ یہ لوگ کسی طرح ہدایت پا جائیں اور اللہ کے حکم کو مان جائیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں ہوتے، خواہ آپ انہیں کیسے بھی سمجھائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے، آپ نے بات پوری طرح واضح کر دی ہے، عمل سے ثابت کر دیا ہے، لیکن جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانیں گے، خواہ ان کے پاس آپ کوئی بھی دلیل لے آئیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی اگر وہ آپ کی پیروی نہیں کرتے تو آپ کو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا، آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ دین کے شاعر ہوتے ہیں۔ قبلہ شاعر اللہ میں سے ہے، دین کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی علامت ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا چلو وہ نہیں مانتے تو ہم ہی مان جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، کسی پریشر میں اور دباؤ میں آ کر آپ کو ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی یہود و نصارہ باہم بھی ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے۔ یہود کا قبلہ کس طرف تھا؟ صخرہ کی طرف تھا۔ صخرہ وہ چٹان ہے نا جس کے پاس بہت سے انبیاء نے نماز پڑھی تھی، اور اس کے برعکس نصارہ جو تھے وہ مشرق کی طرف، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ مشرقی گوشے کی طرف ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی اپنی اپنی ایک سمت مقرر کر رکھی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، کہاں یہ کہ یہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر آپ کے قبلے کی پیروی کریں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم میں سے آ گیا، وہی آ گئی، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ بھی تب البتہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرنے والے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور آپ کے بعد آپ کی امت بھی اس بات کو سمجھے کہ دین پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں
उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त है, पहचान है, उन चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता। उस पहचान में, मुस्लिम उम्मा की पहचान में एक बहुत बड़ी पहचान क्या है कि ये खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। इनका क़िबला खाना काबा है। अगर कोई शख्स अपनी इस पहचान को गुम कर देता है तो फिर उसके इस्लाम में ख़तरा हो जाता है। तमाम अंबिया का क़िबला यही रहा है, इन्होंने मुखालफत में इसको क़िबला बना लिया था, ये इन्होंने खुद से इजाद किया था। क्योंकि आप देखिए कि आगे भी इंशाल्लाह चौथे पारे में आप पढ़ेंगे, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। पहला घर जो इंसानों के लिए यानी इंसानों की इबादत के लिए मुकर्रर किया गया था वो मक्का में है, बिबक्कता, मुबारकन जो बाबरकत है, व हुदल लिल आलमीन और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का जरिया है। तो ये तो मानी हुई बात है, मुकर्रर और तयशुदा बात है कि खाना काबा ही तमाम लोगों के लिए रहती दुनिया तक इबादत का एक रुख है, क़िबला है। लेकिन जहाँ और बहुत सी चीज़ों में इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ किया, असल दीन से इख्तिलाफ किया, भटक गए, रास्ता गुम कर गए, दूर निकल गए, उनमें से एक चीज़ ये भी थी कि इन्होंने अपना क़िबला बदल लिया। और क़िबले के रुख की पाबंदी करना है, ये दरअसल मुसलमानों के अंदर एक तंजीम और एक तौहीद का सबक आम करना है, एक डिसिप्लिन भी सिखाना है और उसके साथ साथ क़िबला तौहीद का एक सिंबल भी है। अल्लाह एक है, अल्लाह का घर ये एक है और तमाम मुसलमानों को इबादत के लिए उसी की तरफ रुख करना है। यहाँ एक बात ये भी याद रहे कि क़िबले की इबादत नहीं की जाती। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मुसलमान हजर अस्वद को पूजते हैं और उसको चूमते हैं और उसकी तरफ मुंह करके तो सजदा करते हैं यानी क़िबले की तरफ, तो शायद वो उसकी इबादत करते हैं। ऐसा नहीं है। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस चाहिए कि इबादत करें इस घर के रब की, ना कि इस घर की। वो सिर्फ किस लिए है? एक डिसिप्लिन के लिए, तंजीम के लिए, मुसलमानों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ से ये बात हमें पता चलती है कि इल्म आने के बाद इंसान को किसी की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करे तो वो जालिम शुमार होगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि आपको पता नहीं होता, आप वही करते हैं जो लोग कर रहे होते हैं। ऐसा है ना? अमूमन हम क्या करते हैं, कोई भी काम हमें करना हो, क्या देखते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं। अच्छा, यही वजह है अमूमन आप देखें जब लोग इकट्ठे बैठते हैं ना, तो किसी ने अगर कोई कपड़ा पहना हो तो फौरन पूछते कहाँ से लिया था। क्यों पूछते हैं? कुछ पकाया हुआ तो ये कैसे पकाया, रेसिपीज कितनी ज़्यादा शेयर की जाती हैं। और भी ज़िंदगी गुजारने के ढंग तरीके, क्यों ये बहुत कन्वीनियंट होता है कि आंखें बंद करके जो कोई कर रहा है वही कर रहे, जहाँ कोई जा रहा है वहीं चल पड़े। अगर कुछ लोग इकट्ठे हो कहीं तो वो वहीं इकट्ठे हो जाते, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। ह्यूमन वीकनेस है। तो अमूमन हम जब इल्म नहीं रखते तो हमारा लाइफस्टाइल क्या होता है, हम लोगों को प्लीज करना चाहते हैं, लोगों से हट के नहीं चलना चाहते, लोगों से फायदा उठाना चाहते हैं, लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। लिहाजा हम वही करते हैं जो लोग, और भी कितना आम है ये कहना कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, वही करो जो लोग कर रहे हैं, जमाने से हट के नहीं चलना। हम इस तरह की बातें एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। इस तरह सिक्योर होता है ना इंसान, जब आप वही कर रहे हैं सब लोग जिस पे आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आसान होता है। लेकिन जब इल्म आ जाता है, रोशनी आ जाती है, तो फिर इंसान के लिए क्या लाजिम है कि फिर किसको फॉलो करे, लोगों की ख्वाहिशात को या हक को? हक को। उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर पढ़े लिखे और जाहिल में फर्क होना चाहिए। और अगर आप पढ़ लिख कर भी वही किए जा रहे हैं जो सारी दुनिया कर रही है, तो पढ़ा किस लिए, जाना किस लिए? तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर आपने भी इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, इसके बाद कि आपके पास अल इल्म से मुराद कौन सा इल्म है? कुरान और सुन्नत का इल्म, वही का इल्म। ये इल्म असली इल्म आ गया तो फिर आप भी जालिमों में शुमार होंगे। तो हम सब के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है, और वो क्या है कि हक की पैरवी जिंदगी का उसूल होना चाहिए, लोगों की ख्वाहिशात नहीं।
اور یہ چیز انسان کے لیے بڑی امتحان بن جاتی ہے بعض اوقات. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ماں باپ کچھ اور چاہتے ہیں آپ سے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، شوہر کچھ اور چاہتے ہیں، بچے کچھ اور چاہتے ہیں، سوسائٹی کا پریشر کچھ اور ہوتا ہے. پھر انسان کیا سوچتا ہے کہ یہ سارے جو کچھ کر رہے ہیں یہی ٹھیک ہوگا، یہی ٹھیک ہے. اب میں ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤں اور میں ایک ادھر چلوں، یہ بڑا مشکل ہے. تو ایک طرف ہے کمفرٹ اور ایک طرف ہے اصول. اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی بخاری کی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا، مومن ہو نہیں سکتا، جب تک کہ اس کی خواہشات، ڈیزائرز اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ ایک تو العلم کی، اور العلم میں صرف قرآن نہیں جو وحی کے ذریعہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا واضح مقصد کیا تھا؟ کس چیز کا ٹیسٹ؟ من یتبع الرسول، رسول کے اتباع کا ٹیسٹ، اتباع سنت. کتاب بھی آپ کو اسی لیے پڑھائی تھی کہ آپ کے اندر اس بات کا احساس اجاگر ہو کہ ایک طرف قرآن کی تعلیم اہم ہے تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اہم ہے. کیونکہ آپ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے تھے، آپ وہی بتاتے تھے جو وحی کے ذریعے آتا، اور آپ اسی کی پیروی کرتے جو العلم میں سے ہوتا. لہٰذا ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم زمانے کی نہیں، رسول کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہود پر اللہ کی ناراضگی کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے رسول کی پیروی نہیں کی تھی. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی. یہاں مراد کتاب سے تورات ہے. یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. دے نو ہم. اور معرفت کیسا علم ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کے آثار، علامات اور حالات سے پہچاننا. عرفان اسی سے ہے. یعرفونہ، وہ پوری نشانیاں دیکھ رہے ہیں آپ میں، سارے حالات دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس کتاب سے پڑھ کر یہ پہچان چکے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے. اور اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. بیٹے کو پہچاننا کس کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ ایک نابینا ماں جو ہوتی ہے نا، جو دیکھ نہیں سکتی، وہ بھی اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے. کس سے؟ اس کی خوشبو سے، اس کے آثار سے، ہاتھ لگا کے، اور ایک خاص فیلنگ ہوتی. یعنی یہی معرفت ہوتی ہے کہ کسی چیز کی ایسی گہری سمجھ اور پہچان کہ جس میں انسان دھوکہ نہ کھائے. تو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانے. اچھا، یہاں بیٹے کا ذکر کیا گیا ہے، بیٹی کا نہیں کیا گیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کہا تو اس میں صرف بیٹے نہیں مراد تھے. ابن کہہ کے بیٹیاں خود بخود بیچ میں آ جاتی. بعض اوقات مذکر کا صیغہ مذکر مؤنث دونوں کو لے لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں صیغہ تغلیب، یعنی غالب چیز جو ہے اس کا ذکر کر کے تو دوسری چیز کو اس میں ضم کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایسے پہچانتے جیسے آپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قدرتی طور پر انسانوں کے اندر بیٹوں کی محبت زیادہ بھر دی گئی. اگر یہاں یہ کہا جاتا وہ ایسے پہچانتے جیسے اپنی بیٹیوں کو پہچانتے ہیں تو بات ذرا کم لگتی. اور ابنا کا لفظ جب وہ جسے چلڈرن کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے. وہ ان فریقا منہم، اور ان میں سے ایک گروہ، اور وہ گروہ ہے ان کے اسکالرز کا گروہ، لیکتمون الحق، البتہ حق کو چھپا دیتا ہے، کور کر دیتا ہے، ڈسکلوز نہیں کرتا. دے کنسیل دا حق وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہوتے، ان کو پتہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ نہیں بتاتے. کیوں؟ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور پھر اگر لوگوں کو حق کا پتہ چل گیا تو ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے، ہماری پیروی نہیں کریں گے، حق کی پیروی کریں گے. تو پھر ہماری بڑائی میں فرق آ جائے گا. مشکل یہ تھی ان کی. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ زیادہ بڑا جرم ہوتا ہے انسان ایک چیز کو پہچان لے اور اس کے بعد اس کو نہ مانے. ویسے انسان بھی عجیب چیز ہے، جب دل اندھا ہو جاتا نا تو کچھ نظر نہیں آتا. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے آگ میں پھینکا، اور اپنے ہاتھوں سے جلائی ہوئی آگ میں، اور خود اپنے ہاتھوں ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا، اور ان کے جسم پر
جو رسی تھی جس سے ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھا گیا تھا وہ جل گئی مگر ابراہیم نہیں جلے، تو یہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود کیا انہوں نے مان لیا؟ نہیں مانا۔ تو جو نہیں ماننے والے ہوتے ان کے پاس آپ ہزاروں نشانیاں اور دلیلیں لائیں، وہ نہیں مانتے کیونکہ دل اندھے ہو جاتے، اور جب کسی کا دل اندھا ہو جائے تو پھر حق اس کو نہیں دکھائی دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم تیرے رب کی طرف سے آیا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس آپ ہرگز نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ جو چیز اللہ کے پاس سے آئی ہے وہی حق اور سچ ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ ایمان وہ ہوتا ہے جو شک سے خالی ہو، کیونکہ شک جو ہے وہ ایمان کی نفی کرتا ہے، شک ایمان کو کھا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد ایک اور درجہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اطمینان کا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں؟ قال بلا، کہا ایمان ہے، مانتا ہوں، کوئی شک نہیں، ہوگا ایسے، سچ ہے جو تو کہتا ہے۔ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو یہ جو دل کا اطمینان ہے یہ ایک اگلا درجہ ہوتا ہے۔ پہلے انسان زبان سے کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، پھر اس کو آہستہ آہستہ یقین آنے لگتا ہے، پھر نشانیاں دیکھتا ہے، پھر علم حاصل کرتا ہے، پھر اگلا درجہ آ جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے اطمینان قلب کا۔ تو درجے تو پھر ایمان کے بہت ہیں، انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، جو میرے رب نے فرمایا بالکل درست ہے، خواہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے، سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گول ہے۔ یہاں کلن سے مراد ہر انسان ہے، یہاں صرف مسلمز نہیں ہیں، یہ صرف ریلیجس پیپل نہیں ہے، ہر شخص جو دنیا میں ہے اس کا کسی نہ کسی چیز میں انٹرسٹ ہے، دینی یا دنیاوی۔ کچھ لوگوں کے گولز دینی ہوتے ہیں، دین میں ان کے کچھ گولز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دین میں کوئی چیز نہیں ان کا گول، صرف دنیا ہی سے متعلق گولز ہوتے ہیں ان کے۔ اب دیکھیے کہ جتنا جتنا لوگ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ اس پر توجہ دیتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہیپیزڈلی کام نہ کریں اور بلائنڈلی نہ چلتے جائیں، بلکہ ہم اپنے کچھ ٹارگٹس مقرر کریں، کچھ ڈیلی ٹارگٹس ہوں، کچھ ویکلی ہوں، کچھ منتھلی ہوں، اور کچھ اپنے لائف کے ایمز ہوں، گولز ہوں، اور پھر انسان ان کے لیے کام کرے۔ اور ہر ایک کے لیے ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو سوچ سمجھ کے پلان کر کے کچھ اپنے گولز مقرر کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام اتنے عرصے میں کر لینا ہے، یہ ڈگری حاصل کرنی ہے، شادی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے گولز بنا رکھے ہوتے ہیں، کچھ دینی ہوتے ہیں، کچھ دنیاوی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ نہیں بھی بناتے تو دل میں کوئی نہ کوئی چیز ان کا مقصد مطلب ہوتی ہے۔ جیسے وہ جانوروں کی سطح پہ جیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، ان کے گولز کیا ہوتے ہیں؟ ان کی خواہشات کی تکمیل۔ تو کچھ لوگوں نے اپنے گولز کیا مقرر کر رکھے؟ ڈیزائرز، بس ان کے جو دل میں آتا ہے اسی کو اپنا مطلب سمجھتے ہیں اور اس مطلب کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس سے اوپر آگے اٹھ کر صرف دنیا کے لیے اپنے کچھ گولز مقرر کرتے ہیں، کچھ لوگ اس سے بھی آگے اٹھ کر اپنی آخرت کے لیے کوئی گول مقرر کرتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گول تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوگا، کوئی ڈائریکشن، کوئی رخ زندگی کا ہوگا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، تو ہر ایک کا ایک سینٹر آف لائف ہے۔ هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اسی کی طرف منہ کیے ہوئے، اس کی دوڑ اسی طرف، جیسے کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک۔ تو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا گول کیا ہے یا اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا، لہٰذا وہ مسجد کی محبت میں جیتا ہے۔ اور اس جملے کو اتنے مذاقیہ انداز میں کہا گیا کہ بہت سے لوگوں نے چڑ کے مسجد کو اپنا گول ہی نہیں بنایا، انہوں نے اس کو اپنا رخ ہی نہیں بنایا، وہ بازاری رخ کافی ہے ان کے لیے۔ فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور جس کا جو رخ ہوگا وہ اسی کی طرف رخ کرے گا، جو جس کا انٹرسٹ ہوگا، جس چیز سے اس کو محبت ہوگی وہ اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے بار بار جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ایک ماں کی زندگی میں اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ اس کا بچہ۔
اس کی ساری دلچسپیاں اسی کے ساتھ، سارے پروگرام پلانز ہر چیز اس کی بنتی ہے کس کے مطابق، اس کو سامنے رکھ کے، اگر نہیں تو ہونی چاہیے۔ بہرحال یہاں کیا ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو ہمارا گول کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں دوڑ لگانا۔ فَاسْتَبِقُوا کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کرو، تیز چلو، دوڑو، دوڑ لگاؤ، ریس کس میں؟ خیرات میں۔ ایک خیر نہیں، کئی خیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو۔ اینما تکونو، جہاں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے آئے گا اکٹھا کر کے، تاکہ حشر کر کے اعمال کا حساب دیا جا سکے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکے، وہ جہاں بھی ہوگا لے آئے گا۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں، کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی مقصد بنائیں اور اس کے لیے کیسی بھی کوششیں کریں، بہرحال اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں، جانا اللہ ہی کی طرف ہے، پلٹنا اسی کی طرف، اکٹھے وہیں ہونا ہے، جزا وہیں سے ملے گی، نتیجہ وہیں سامنے آئے گا۔ اس موقع پر آپ سب سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کے کیا گولز ہیں، آپ کا سینٹر آف لائف کیا ہے، آپ کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، آپ کے لیے ٹاپ موسٹ پرائرٹی کیا ہے، آپ کی ساری دلچسپیاں اور شوق کیا ہیں، وہ کیا چیز ہے جس کی طرف آپ پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں۔ آپ کہیں بھی ہوں، فزیکلی اس چیز کے پاس نہ بھی ہو، تو آپ کا دماغ اور آپ کی سوچیں اور آپ کے خیالات اور امیجینیشن جو ہے وہ وہیں پر ہی رہتا ہے۔ آپ بیٹھے کہیں ہوتے ہیں، آپ بیٹھے قرآن کی مجلس میں ہوتے ہیں، لیکن دھیان کہاں ہوتا ہے؟ جو سینٹر آف لائف ہے، جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ آپ ہمیشہ کنیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی ذات ان کا سینٹر آف لائف ہو جاتی ہے، وہ کہیں بھی بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ کسی بھی حال میں ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، دنیا کے کام کاج کریں، وہ چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں، ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے اور پھر دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ اور یہی حال ہر انسان کا ہے، کوئی دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے ساتھ یہ مشکل ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں دماغ اٹکا رہتا ہے، پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ٹیمپریری ہوتے ہیں، کچھ کے لانگ ٹرم ہوتے ہیں، کچھ کے اس سے آگے کے۔ تو اس سے آپ ریلیٹ کریں پھر قبلہ کو، کہ قبلے کا مقرر کرنا کیوں اہم ہے اور اسی قبلے کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سینٹر ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے قبلہ کیا ہے؟ سینٹر ہے، ان کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے پھر کیا حکم ہے؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، یعنی تمہارا دل وہیں اٹکا ہوا ہو۔ اور قبلہ سب سے زیادہ کس وقت یاد آتا ہے ہم کو؟ نماز میں۔ تو گویا وہ سمبل ہے کس کا؟ اللہ کی یاد کا۔ کچھ بھی کر رہے ہو، بھاگ دوڑ کر رہے ہو، لیکن کیا کرو؟ اینما تکونو، کہیں بھی تم ہو اللہ تم کو لے آئے گا۔ تو جہاں بھی تم ہو تمہارا رخ اور دھیان قبلے کی طرف ہو۔ کیوں؟ اللہ کی یاد کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، جو بھی کرو گے اس کو پتا ہے۔ اب یہ بات دوبارہ آئی ہے، تکرار ہو رہی ہے، کس لیے؟ تاکید کے لیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر تیسری بار جہاں سے تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ حکم کس لیے ہے کہ گھر کے باہر جہاں بھی تم جاؤ۔ خرجتا کا کیا مطلب ہے؟ نکلنا، یعنی اپنے گھر سے، اپنے جائے قیام سے نکل کے کہیں بھی تم جاؤ، بازار میں جاؤ، کسی دوسرے شہر یا ملک میں جاؤ، ہر جگہ مسجد حرام ہی کی طرف رخ رکھو، تمہارا سینٹر آف لائف وہی رہے، تمہارے دل میں بار بار اللہ کی یاد آتی رہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم سب ہو اے مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم سب اپنے رخ اسی کی طرف کرو۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لِأَلَّا، تاکہ نہ، یکون ہو، لِلنَّاسِ لوگوں کے پاس، علیکم تمہارے خلاف، اگینسٹ یو، حجتن کوئی آرگیومنٹ،
لوگ تمہارے خلاف حجت نہ کریں کہ یہ کیسے مسلمان ہے، کہیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ تو جو شخص مرکز عبادت کے ساتھ وفادار نہیں، تو وہ جیسے ایک محاورہ ہے نا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، پھر وہ کہیں کا بھی نہیں۔ تو قبلے کی پابندی جو ہے یہ استقامت بھی سکھاتی اور انسان کے رخ کو متعین کرتی۔ تو یہ ہے کہ لوگ تمہارے خلاف بات نہ کر سکیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وہ تو بحثیں کرتے رہیں گے، وہ تو کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے رہیں گے، وہاں سے تو کچھ نہ کچھ منفی پروپیگنڈا تمہارے خلاف ہوتا ہی رہے گا، وہ تو تمہیں کسی حال میں معاف نہیں کریں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، یعنی ان سے ڈر کے تم اپنا رخ ان کے قبلے کی طرف نہیں کرو۔ وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں۔ کون سی نعمت؟ نعمت اسلام، امامت اور پیشوائی کی نعمت، ہدایت کی نعمت۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ حق کی طرف۔ تو بات یہ ہے کہ اگر مسلمان کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے اور کبھی قبلے کی طرف رخ کرتے تو پھر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا، اور کیا کہتے کہ یہ آخری نبی نہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا کہ آخری نبی کا قبلہ صرف بیت اللہ ہی ہوگا، خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ تو یہاں پر 3 وجوہات بتائی گئی ہیں اس تکرار کی کہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ کہیں بھی ہو کعبے ہی کی طرف رخ کرو۔ نمبر 1، لوگ تم پر باتیں نہ بنائیں۔ نمبر 2، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں۔ نمبر 3، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو یہ فوائد ہیں ایک مرکز کے، کیونکہ نماز کی یاد جو ہی آئے گی تو قبلہ فوراً سامنے آئے گا۔ یعنی بات تو قبلے کی ہو رہی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ قبلہ خود کیا ہے؟ ایک کمرہ ہے نا، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو مقرر کیا، اور دوسرا یہ کہ عبادت کے لیے اس کی طرف ہمیں رخ کرنا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر ایک رسول تمہیں میں سے، یعنی جس طرح اللہ نے تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا اور اپنی نعمت تمام کی، ایسی ہی نعمت ایک اور بھی تم پر کی، اور وہ کیا ہے کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، یا جیسے رسول بھیج کر تم پر احسان کیا، کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے بھیجا۔ فرمایا جس طرح رسول کا بھیجنا تمہارے لیے رب کا احسان ہے، اسی طرح قبلہ مقرر کرنا بھی اللہ کا احسان ہے تم پر۔ اب دیکھیے، اگر یہ حکم اتنی تاکید سے نہ دیا جاتا اور آج مسلمان کبھی چلے جاتے خانہ کعبہ اور کچھ چلے جاتے حج کے لیے کہیں اور بیت المقدس، اور وہاں تو جانے کی ویسے اجازت نہیں، سب کو سب جا ہی نہیں سکتے، تو اس سے مسلمانوں میں کیا ہوتا؟ ڈویژن ہو جاتی نا، ڈیوائیڈ ہو جاتے، یونٹی نہ رہتی۔ تو یہ یونٹی اللہ کا احسان ہے۔ چلے کہیں تو ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں نا، ایک زبردستی کی یونٹی تو ہے نا، چاہے کچھ بھی کرے نماز کے لیے تو سب کو ادھر ہی منہ کرنا ہے۔ تو دن میں 5 دفعہ ڈرل کرائی جاتی ہے کہ ایک ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ایک طرف رخ کرو۔ اور یونٹی آتی ہے جب مقصد ایک ہوتا ہے، گول ایک ہوتا ہے۔ جب ہر ایک کا گول ہی فرق ہو، دلچسپی فرق ہو، تو پھر یونٹی نہیں آتی، کیونکہ ہر ایک کس کے لیے کام کرتا ہے؟ اپنے مفاد کے لیے۔ اور جب سب کا مفاد سانجھا ہوگا، ایک ہوگا، تو پھر سب ایک ہی طرف رخ کریں گے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر نعمت تمام کی جیسے نعمت رسول کی آمد تھی۔ مزید آگے تفصیلات ہیں ان نعمتوں کی۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ جیسے انہوں نے جبریل سے سنی، جیسے اللہ نے ان کی طرف نازل کی آیات، ویسے ہی انہوں نے آگے سنائی، پڑھ کر سنائی، صرف لکھی ہوئی نہیں دے دی۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ جبریل نے جیسے قرآن سنا ویسے پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا ویسے پہنچایا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟
جیسے نازل ہوا ویسے ہی پڑھنا چاہیے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اس لیے تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے اس کو صحیح پڑھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، اس پہ توجہ دینی چاہیے. یہ اللہ کا احسان ہے، ایک نعمت ہے. اور اس طرح براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک کنیکشن ہو جاتا ہے نا. یہ اللہ کا کلام ہے نا قرآن. تو جیسے جبریل کو دیا گیا، امین ہے جبریل. جبریل کے ساتھ کیا بولتے ہیں آپ؟ جبریل امین، امانت دار، عند ذی العرش مکین، بہت مرتبے والے. انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، جیسا ملا ویسا پہنچا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ رسول امین، صادق اور امین. انہوں نے بھی ویسے ہی پہنچایا. تو پھر ہمیں بھی خیانت نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. خیانت کیا ہے؟ وہ جیسے لکھا گیا ویسے پڑھنے کے بجائے کچھ اور کرتے رہے، زبر کو زیر، زیر کو پیش کریں. یہ خیانت ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پیوریفائی کرتا ہے. اور تزکیہ کا ایک اور معنی کیا ہے؟ نشو نما کرنا، گرو کرنا. یہ بھی ایک نعمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا، علم کے ساتھ تربیت بھی کی. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. عرب کون تھے؟ امی لوگ تھے. امی کون ہوتا ہے؟ ان پڑھ، پڑھے لکھے نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو کیا کیا؟ پڑھا لکھا بنا دیا. یہ نعمت ہے نا، احسان ہے اللہ کا. یہاں یہ جو آیت دوبارہ آئی، ابھی تو کچھ دن پہلے گزری تھی، تو آپ سوچ رہے ہوں گے پھر دوبارہ کیوں آ گئی. وہاں ایک اور کانٹیکسٹ میں تھی، یہاں اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ یہ سارا احسان ہے اللہ کا، نعمت ہے اللہ کی، اس کو یاد کرو. اور انہی نعمتوں کی کڑی میں پھر ایک قبلے کا تعین بھی نعمت ہے. تو یہ ساری نعمتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو عرب جاہل امی لوگ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کتاب کی تعلیم دی، ان کو سکھایا. کس طرح؟ کتاب کیسے سکھائی؟ لفظاً بھی اور معنن بھی اور عملاً بھی. کیسے دی کتاب کی تعلیم؟ لفظ، معنی اور عمل، 3 طریقوں سے. آپ نے پڑھ کے بھی سنایا، پھر اس کے معنی بھی بتائے، اور پھر اس کے بعد کر کے بھی دکھایا. صرف لیکچرز نہیں دیے بلکہ کام کر کے دکھائے. والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دی. حکمت کیا ہوتا ہے؟ جو بھی احکامات ہیں ان کے پیچھے جو وزڈم ہے وہ بھی سکھائی کہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور پھر ہر چیز کو اس کے اپنے اپروپریٹ جگہ پہ رکھنا بھی حکمت ہوتا ہے. تو ہر چیز کو کیسے کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں آپ نے سکھائیں. اور ہر چیز میں حکمت. اور ایک اور نعمت کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تم کو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہ جانتے تھے، تمہیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا. عرب امی قوم کو پہلے بہت سی باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن پھر کتنا پتہ چلا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد کریے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ نے ہمیں آسمان میں پڑپڑاتے پرندے کے بارے میں بھی علم دیا. جسے آسمان میں کوئی پرندہ اڑتا ہے اور اپنے پر پڑپڑاتا ہے تو یہ کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس کا بھی ہمیں بتایا. نہیں، ہر چیز کے بارے میں ہم کو سکھایا جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ غور و فکر سکھایا. اور جب کوئی غور کرنا اور عقل استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو راہ مل جاتی. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے. یہ جتنی بھی علمی ترقیاں ہوئی ہیں اور ان میں جو تیز رفتاری آئی ہے، یہ اسلام کی برکت سے آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آئی، کیونکہ آپ نے دماغ استعمال کرنا سکھایا، بلائنڈ فیتھ کا کانسیپٹ ختم کیا، ہر چیز کو دلیل سے سمجھایا. اور یہ صرف انہی کو نہیں سکھایا عربوں کو، بلکہ ہمیں بھی سکھایا، کیونکہ اللہ ماں کے پیٹ سے انسان کو سکھا کے نہیں بھیجتا، دنیا میں آ کے سیکھتا ہے. اور دنیا میں آ کے جتنا کچھ بھی سیکھ لے، جب تک قرآن نہ سیکھے علم ادھورا ہے، علم مکمل نہیں ہوتا. کیونکہ اس کو اصل علم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ سچ پر، حقیقت پر مبنی ہے. اور باقی چیزیں کیا ہیں؟ ان میں یقینی بات نہیں ہے، 100% کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور آخر میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم شور نہیں ہے اس کے بارے میں، یہ صرف ایک اوپینین ہے. لیکن قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ان ساری نعمتوں کو پا کے تم کیا کرو؟ فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو.
ریممبر می، اذکرکم، میں تم کو یاد کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، انسان کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، پھر ان نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے، اور پھر ان پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں کو یاد کرنا انسان کو اللہ والا بناتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ ہے۔ نماز جو ہے فرض بھی، نفل بھی، صلاۃ تسبیح وغیرہ بھی، نماز کے علاوہ ویسے بھی تسبیح، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، زبان پاک ہوتی ہے۔ انسان سوائے اس کے کہ ٹوائلٹ میں ہو، ویسے ہر حال میں اللہ کو یاد کر سکتا، خواب واک کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ چاہے آپ لیٹے ہوئے ہیں، رات سوتے ہوئے آنکھ کھل جاتی، اللہ کو یاد کیجیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے، واش روم میں جانے سے پہلے اور نکل کر آپ یاد کر سکتے ہیں، وہاں اندر نہیں ذکر کریے، وہاں منع ہے۔ ادروائز آپ کہیں بھی ہو، بازار میں ہو، کچھ پکا رہے ہوں، کھا رہے ہوں، دل ہی دل میں زبان سے یاد کرتے رہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی یاد کرتا ہے، لیکن جو دل سے یاد کرنا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ صرف زبان کی تکرار کافی نہیں، دل میں بھی اللہ کی یاد آنی چاہیے، سینٹر آف لائف وہی ہونا چاہیے، اور پھر ہمارا عمل بھی اللہ کی یاد دلانے والا ہونا چاہیے، یعنی ہمیں دیکھ کر لوگوں کو کیا یاد آئے؟ اللہ یاد آئے۔ جتنی بھی چیزیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ساری نعمتیں ہیں، اور خواہ ہم نے وہ مانگی ہے یا نہیں مانگی۔ اور رحمت جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، یعنی انسان جب کسی تکلیف میں ہوتا ہے یا انسان مانگتا ہے اللہ سے اور پھر وہ نعمت اس کو ملتی ہے تو وہ نعمت جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ تو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا سب سے انسٹنٹ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ اگر انسان دل میں یاد کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو دل میں یاد کرتا ہے، اور اگر کوئی کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور وہ فرشتوں کی مجلس ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی اور دوستی سے منع کیا گیا ہے، ان کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے جو اللہ سے غافل ہوں، کیونکہ زیادہ اگر انسان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو اللہ سے غافل ہوں تو اس کا دل بھی کیسے ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو، اطاعت نہ کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو خواہشات کی پیروی کرنے والے اور اپنی منمانیاں کرنے والوں کے پیچھے مت چلو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور ہر وہ مجلس جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، قیامت کے دن انسان اس پر حسرت کرے گا اور وہ اس کے لیے خسارے کا باعث ہوگی۔ چاہے کوئی بھی مجلس ہو، کسی نہ کسی طرح اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور اگر لوگ نہ سننے کو تیار ہو تو آپ خود کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں بیٹھے بیٹھے کئی بار استغفار کر لیا کرتے تھے، صحابہ گنا کرتے تھے کہ کتنی بار ہو گئی۔ اور یہ جو الحمدللہ اور ماشاء اللہ اور انشاءاللہ اور سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کے چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہم بولتے رہتے ہیں، استغفر اللہ، یہ بھی کیا ہے؟ دراصل اللہ کی یاد ہے، اور ان کلمات کو کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اب اس کے آلٹرنیٹ بہت سے تلاش کر رکھے ہیں، بلیس یو، تھینک یو، اور ایکسکیوز می، اور مائی گاش، معلوم نہیں وہ کون ہے، اور اس کو اپنا بنایا ہوا مائی۔ تو ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس میں شرماتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہاں واجب ہے، فاذکرونی، حکم دیا جا رہا ہے یاد کرو مجھ کو، اذکرکم، تو پھر میں تم کو یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق پہچاننا اور کسی کی نعمت کو مان جانا کہ اس نے دی، اس کا اعتراف کرنا۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کا اعتراف کرتے ہیں،
تو پھر ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی. جب محبت پیدا ہوتی تو پھر زبان جو ہے وہ اس کو یاد کرنے لگتی ہے. پھر انسان کا عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہونے لگتا ہے. تو ذکر اور شکر جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں. تو دل سے بھی شکر کرنا چاہیے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اور اللہ بندے کو جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے پر اس کا اثر نظر آئے. دابۃ شکور کون ہوتا ہے؟ آپ کو میں نے وضاحت میں بتایا تھا. دابۃ شکور وہ جانور ہوتا ہے، وہ گائے ہوتی ہے جو اپنی صحت کے اعتبار سے اس کا اظہار کرتی کہ میرا مالک میرا بہت خیال رکھتا ہے. تو عمل سے شکر کیا ہے کہ انسان اپنی زبان اور اپنے رویے سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار نہ کرے کہ مجھے کیا ملا، اور ہر وقت رونا رونا اور شکوے کرنا. شکوہ جو ہے شکر کو ختم کر دیتا ہے. شکوہ شکر کو ختم کر دیتا ہے. تو شکوے نہیں کرنے چاہیے، کمپلینس نہیں ہونی چاہیے، اور جو ملا ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے. زیادہ کی کوشش کرے انسان، لیکن جو ملا ہے اس کو مانے کہ یہ ملا ہوا ہے. یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہمیں تو قسمت پھوٹی. یہ جملے نہیں بولنے چاہیے. جو کچھ ملا ہے اس کو یاد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.